ناظرین، ایران اور اسرائیل کی جنگ اس وقت تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم 5واں دن آج ہے اور آل آؤٹ وار کے اندر اس وقت داخل ہو چکے ہیں، جس میں ایران بھرپور حملے کر رہا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت جو آنے والے منٹ اور آنے والے چند گھنٹے ہیں، 3 سے جو 4 اگلے گھنٹے ہیں، وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہونے والے ہیں خاص طور پر۔ ویسے تو جو ٹائم گزر رہا ہے، یعنی فرائیڈے سے آغاز ہوا تو جو ٹائم گزر رہا ہے، معاملہ بگڑ رہا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ لیکن اگلے آنے والے چند گھنٹے، 2-4 گھنٹے جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہونے والے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت کی سب سے جو بڑی خبر، جو پوری دنیا کو لٹرلی جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا ہلی ہوئی ہے، امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ امریکہ کی بھی سب سے بڑی مسٹیک ثابت ہوگی، اور ریجن جو ہے اس کے لیے یہ ایسی ڈسٹرکشن لے کر آئے گی کہ جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی تباہ کن ہے۔ یعنی ایسی ڈسٹرکشن جو ریجن نے اس سے پہلے وٹنس نہیں کی، اور ریجن بالکل اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے جو آلریڈی چھڑ چکی ہے۔ اور اب امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے، اور دنیا اس لیے بہت تشویش میں ہے، فیئر کے اندر ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ واقعتاً ہل جانا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو امن کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہے، پیس کا نعرہ اس نے لگایا، اور اس نے ووٹرز کو بھی بے وقوف بنایا، تو وہ امن کا جو لبادہ اوڑھ کر آیا تھا، اس نے جنگ اس وقت مسلط کر دی ہے، پوری دنیا کو جنگوں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ایران جیسی جنگ جو امریکہ کا کوئی صدر، جو اوباما جیسا بندہ جو ہے اور بش جیسا بندہ بھی ایران جنگ نہیں کر سکا، یہ ٹرمپ جو امن کا نعرہ لگا کر آیا، اس نے ایران جنگ کی اجازت صرف 4-5 مہینوں کے اندر دے دی ہے، اور اب یہ خود ایران کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اچھا، ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے جو مطلب ہر کوئی اس کے اوپر اس وقت بات کر رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، زلزلہ آ چکا ہے دنیا کے اندر، اور اس نے کہا ہے کہ تہران جو ہے وہ ایویکویٹ کرے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی ہے جیسے کابل پر اٹیک ہوا یا بغداد کے اوپر اٹیک ہوا، تو مطلب تہران کے لوگ جو ہیں وہ کیپٹل خالی کریں کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، تہران کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تو کیپٹل ہٹ ہوتا ہے نا، کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو مکمل طور پر جو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا کیپٹل، تو وہ پورا ڈھانچہ ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے کابل کے اندر دیکھا، جیسے کہ ہم نے بغداد کے اندر دیکھا۔ تو اس نے کہا ہے کہ تہران جو ہے وہ امیڈیٹلی ایویکویٹ کریں، اور یہ G7 کا اجلاس اس وقت جاری ہے کینیڈا کے اندر، اور یہ G7 کا اجلاس ادھورا چھوڑ کر یہ شخص جو ہے یہ وائٹ ہاؤس روانہ ہو چکا ہے اس وقت، اور سچویشن روم میں اس نے کہا ہے کہ سارے تیار رہیں، یعنی نیشنل سیکورٹی کونسل، اس کا سیکرٹری آف ڈیفنس، سیکرٹری آف اسٹیٹ، تمام جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ سچویشن روم کے اندر تیار رہیں۔ اور یہ سچویشن روم جو ہے اسی وقت وہاں پر جایا جاتا ہے جب کوئی بڑا حملہ کرنا ہو، کسی ملک کے اوپر بڑا حملہ کرنا ہو۔ جب عراق کے اوپر حملہ ہو رہا تھا یا افغانستان کے اوپر ہو رہا تھا، تو بش بھی سچویشن روم کے اندر بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن روم کی مطلب ایک اپنی اس کی ایک اہمیت ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جب سچویشن روم کے اندر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہونے۔ تو بالکل وہی ٹینس ماحول ہے جب یہ 2 بڑی جنگیں چھڑنے والی تھی، تو اوورآل جو ٹینس ماحول تھا آج اس سے بھی زیادہ، کیونکہ آج انفارمیشن زیادہ ہے، آلریڈی ایران کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، وہاں پر تو صرف امریکہ نے آ کر اٹیک کرنا تھا نا، تو یہاں پر تو آلریڈی ایک جنگ چھڑ چکی ہے جس میں اب امریکہ جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا ہے، اور اس لیے جو پینک اور ٹینس والا ماحول ہے وہ کہیں زیادہ ہے کہ یہ واقعتاً حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ناظرین بڑی یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ G7 کے اندر اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ G7 کا ملک جاپان، G7 کا واحد ملک جاپان جس نے اسرائیلی حملے کو کنڈیم کر دیا۔ باقی ظاہر بات ہے کسی نے کنڈیم نہیں کیا، لیکن جاپان نے اسرائیلی حملے کو کنڈیم کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ان کو نہ ہی انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی مل رہی ہے، طاقت ہی ہے نا، لیکن طاقت جو ہے نا وہ ہر جگہ پر نہیں چلتی ہے۔ عراق اور افغانستان کے معاملے میں دیکھیں بعد میں ثابت ہوا کہ وہاں پر کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے، لیکن اس وقت تو ایک انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی تھی نا، ریلیجن بھی ساتھ تھا۔ تو آج G7 میں بیٹھا جاپان، اس نے کنڈیم کر دیا اسرائیل کو۔ تو دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کوئی یونیپولر ورلڈ آرڈر نہیں ہے، اس وقت یونیپولر ورلڈ نہیں ہے کہ یہ جو کریں گے تو یہ امریکہ آ رہا ہے، تو ساری بات ہے اس کے بھی پھر آگے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اچھا، تو جاپان نے کنڈیم کیا، اور اس سے اگلی بات سنیے، یہ پہلے اس چیز کے ایویڈنس ہے کہ اگر امریکہ آ رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میکرون نے بڑی انیوژول بات ہے، یعنی ویسٹ تو کولیکٹیولی آ کر اٹیک کرتا ہے نا، میکرون نے کہا ہے، اب ٹرمپ یہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، میکرون نے کہا ہے کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج ہے وہ ویسٹ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ثابت ہوگی۔ یعنی اب نیوکلیر والا معاملہ تو نہیں ہے، رجیم چینج کرنا ہے نا،
تو میکرون نے کہا ہے کہ رجیم چینج کرنا ایران کے اندر یہ ویسٹ کی امریکہ سب سے زیادہ امریکہ کر رہا ہے نا، تو امریکہ کی یہ اسٹریٹجک مسٹیک جو ہے وہ ثابت ہوگی. یہ پہلا ایویڈنس ہے کہ اگر امریکہ آ رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی کہ ویسٹ کے اندر بھی اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران وہ ایسا ملک نہیں ہے کہ بس اس کے اوپر جائیں گے اور بم گرائیں گے اور بس اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی. یہ ایران ہے اور جو کیپیبلٹیز اس نے شو کی ہیں، اور اب یہ ساری کیپیبلٹیز اس نے شو نہیں کی، ٹھیک ہے نا. اس نے دنیا کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا ہے، اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ساری کیپیبلٹیز ابھی تک شو نہیں کی. تو اب بات یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعتاً حملہ کرنے آ رہا ہے، اور سوال یہ کہ کیوں آ رہا ہے جب اس کا چھوٹا پپی جو ہے وہ یہاں پر حملہ کر چکا ہے. اور یعنی ماڈرن ہسٹری کے اندر کسی نے اتنی بدماشی دیکھی ہوگی کہ اس نے آ کے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے جو مذاکرات کر رہا تھا. تو ان کے چھوٹے پپی نے تو آ کر اٹیک کر دیا، بدماشی یہاں پر دکھائی، ایروگنس یہاں پر دکھائی. تو اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو حملے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بھئی جب اسرائیل حملہ کر چکا ہے اور ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس اپنے لیتھل ویپنز دے دیے ہیں، ان کو چلانے بھی آتے ہیں، اور ان کو میں نے ہیل فائر میزائل بھی دیے ہیں، تو ٹریننگ بھی دے دی، ٹیکنالوجی بھی دے دی، میزائل بھی دے دیے، جہاز بھی دے دیے، پائلٹس بھی دے دیے، سارا کچھ دے دیا، حملہ بھی کروا دیا. تو اب امریکہ کو خود آنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ڈسٹرائے نہیں کر سکا. اسرائیل کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں. ایران نے اسرائیل کا بھرکس نکال دیا ہے، ایران نے اسرائیل کو ڈھیر کر دیا ہے. ان کی ساری کیلکولیشن جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہیں. بالکل سادہ سی بات ہے کہ اسرائیل ایران کو جو اس کے کیلکولیشنز تھیں اس کے مطابق نقصان نہیں پہنچا سکا، اس کے مطابق ڈسٹرائے نہیں کر سکا، بلکہ الٹا ایران نے اسرائیل کو وہ تاریخی سبق سکھایا ہے کہ اب وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے. اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ایران کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے. حالانکہ یہ حیران کن بات ہے کہ پروپیگنڈا سال ہا سال سے ایران کے خلاف کیا جاتا رہا کہ ایران تو بڑا کمزور ہے جی، ایران تو ایسا ہے، بس اسرائیل آئے گا اور لپیٹ لے گا ایران کو. یہ ہمارے لوگ بھی یہاں پر پروپیگنڈا کرتے رہے، پتہ نہیں یہ ورلڈ ویو ان کے پاس کہاں سے آیا. تو اب جب سامنا ہوا ہے تو جو ایران کی اوفینسو کیپیبلٹیز ہیں اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ان کے تمام ایئر ڈیفنس کو جب وہ چیرتے ہوئے وہ آگے پہنچ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ امریکہ کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل تو ہار گیا نا بھائی، اسرائیل تو گیا، اب ان کو یہ کالونی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ آ رہے ہیں. دیکھیں وہ اسرائیل نے حزب اللہ کے اوپر حملہ کیا، حماس کے اوپر کیا، تو وہاں تو امریکہ نہیں آیا. تو امریکہ یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کی یہ بس کی بات نہیں ہے، جو کہ بنیادی طور پر سمجھا گیا تھا کہ بس اسرائیل جائے گا اور لپیٹ کے آ جائے گا. تو اسرائیل کو تو یہاں پر ذلت ہمیں جو ہے شکست ایران نے دے دیا اور مزید دے گا، ٹھیک ہے. اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ لمبا عرصہ جو ہے نہیں لڑ سکتا، اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کی کاری ضربیں 2 ہفتے بھی نہیں سہ سکتا. آج اب دیکھیے 5واں دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، آج 5واں دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ان کا تو ٹائم ہم سے 4-5 گھنٹے پہلے پیچھے چل رہا ہے. تو آج 5واں دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں. اس کا مطلب 5 دن بھی اسرائیل ایران کے سامنے سسٹین نہیں کر سکا. ایران نے تو نہیں کہا کہ چائنا بھی آ جائے، رشیا کی فوجیں بھی آ جائیں. ایران نے اس کے بیلسٹک میزائل اس نے خود پروڈیوس کیے ہیں، اس کا ایئر ڈیفنس اس نے خود پروڈیوس کیا ہے، اس کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس نے خود پروڈیوس کی ہے. کولیبریشنز ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کی یہ انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے. اور اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ 5 دن بھی وہ ایران کے سامنے اس وقت ٹک نہیں سکا، اور ابھی تک ایران نے اپنا سب سے بڑا حملہ نہیں کیا ہے. ایران نے اپنی ساری کیپیبلٹیز استعمال نہیں کی ہے. حالانکہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو وہ پہلے ہی دن اپنی ساری کیپیبلٹیز استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ بومبنگ کرتا ہے اور 100% جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ اس کے مطابق جا کر بومبنگ کرتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے اس نے اسیسینیشنز آپریشنز کیے، یہ ایگریشن بھی ساتھ اس نے دکھایا کہ بس ایران جب لپیٹ لیا جائے. تو 5واں یعنی ابھی ایران نے حملے شروع نہیں کیے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ابھی ایران نے حملے شروع نہیں کیے، ایران تو ابھی سنبھل رہا ہے، ایران تو ان کے حملوں کا جواب دے رہا ہے. ابھی ایران نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا، یہ تو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے جس کے جواب میں ایران اٹیک کر رہا ہے. ابھی تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اوفینسو انداز کے اندر جانا، ایران تو ابھی اس انداز کے اندر گیا ہی نہیں ہے. ابھی اسرائیل اٹیک کرتا ہے وہ اس کے مطابق جا کر اٹیک، جیسے انہوں نے جو ان کے اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اٹیک کیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کے اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر جو ان کا میڈیا اس پر اٹیک کریں گے، وہ آفیسز خالی کریں. تو وہ ڈر کے مارے جو بھاگ گئے، حالانکہ ایران نے وہاں پر جب وہ اٹیک نہیں کیا، لیکن وہ صرف اس بات سے ڈر کر جب بھاگ گئے. تو سال سے پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ ایران کمزور ہے، لیکن اب جب جنگ چھڑی ہے
تو معاملہ جو ہے وہ کچھ اور نکلا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ایران کی جانب سے تل ابیب ایک بار پھر ہٹ کیا گیا ہے. ہائی رائز بلڈنگز ہٹ کی گئی ہیں اور گلوت بیس جو ہے وہ ہٹ کی گئی ہے اور وہاں پر شدید سینسرشپ جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس وقت دن کا ٹائم ہے اور ایران نے دن کے ٹائم تل ابیب کو ہٹ کیا ہے اور گلوت کو ہٹ کیا ہے اور حیفا اور تل ابیب کے درمیان جو ایریاز ہیں ان کو ہٹ کیا ہے. یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے گراف کو اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جس میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو بھی وہ چیر رہے ہیں, ان کے حملے زیادہ لیتھل اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ان کو یہ اسرائیل اس وقت لٹرلی ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے اور یہ 2 ہفتے ایران کے حملے نہیں سہ سکتا. اب ذرا اگلی جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اب یہ کیوں امریکہ آ رہا ہے, اس کی سر وجہ یہ ہے کہ اسرائیل تباہ ہو رہا ہے, اسرائیل شکست کھا چکا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل نہیں لڑ سکتا ایران کے ساتھ. ٹھیک ہے ناظرین, اس وقت خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ کشتیوں کے ذریعے اسرائیل سے فرار ہو رہے ہیں. یعنی چونکہ ایئرپورٹس تو بند ہیں تو یہ کشتیوں کے ذریعے اسرائیل سے فرار ہو رہے ہیں اور ری امیگریشن شروع ہو گئی ہے اور یہ سائپرس جا رہے ہیں اور پھر اس سے آگے پھر یہ یورپ اور جدھر پہ نکلیں گے. کیسے انٹرسٹنگ بات ہے, لاسٹ سینچری جب یہ یہاں پر آئے ہیں تو بھی کشتیوں کے ذریعے آئے تھے اور یہ سائپرس ہی سے ہو کر آئے تھے. پہلے سائپرس, یہ یورپ سے سائپرس آتے تھے, پھر سائپرس سے جو ہے وہ آگے یہاں پر آتے تھے اور فلسطینیوں نے ان کو ویلکم کیا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے آ کر یہاں پر کیا ظلم اٹھائے. تو اب یہ ایک بار پھر کشتیوں کے ذریعے وہاں سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے. تو وہ کالونی تو کولیپس ہو رہی ہے بھائی. ایران کیا ایرانی بھی کوئی وہاں سے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایرانی تو وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو 8 سال وہ جنگ چلی ہے اور ایران کے شہروں کے اندر مثال گرتے تھے اور ایران نے وہ جنگ لڑی ہے اور شکست دی ہے. اس وقت پورا یہ گلف عراق کے پیچھے کھڑا تھا, امریکہ عراق کے پیچھے کھڑا تھا, اسرائیل بھی عراق کے پیچھے کھڑا تھا. ایران نے پھر بھی شکست دی. تو انہوں نے 8 سال جنگ لڑی ہے, اپنے شہروں کے اندر لڑی ہے. یہ لڑ سکتا ہے اسرائیل؟ جب لڑ سکتا, آج 5واں دن ہے, پورا نہیں ہوا اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں. اور نتنیاہو, اس کی آپ ذرا ایروگنس کا اندازہ لگائیں. اور نتنیاہو جو ہے وہ اب تل ابیب میں کبھی ادھر ملبے کے ڈھیر کے اوپر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, جہاں پر ایرانی میزائل جو ہے وہ جا کر اسٹرائک کر رہے ہیں. وہ ملبے کا ڈھیر بن رہا ہے تل ابیب اس وقت, اور ملبے کے ڈھیر کے اوپر جا کر پھر نتنیاہو جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ایسے کر دیں گے اور ویسے کر دیں گے. یعنی کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک مکمل فیئر ہے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس ویسا نہیں ہے جیسے ان کو بتایا گیا کہ مکمل کوئی ان کو پروٹیکشن دے سکتا ہے. تو ملبے کا ڈھیر کی عمارتیں وہاں پر نتنیاہو اس وقت تل ابیب کے اندر جا رہا ہے. تو ایران نے اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو مزہ چکھا دیا ہے اور مزید جو ہے وہ چکھا رہا ہے اور اسرائیل صرف اگریشن کر رہا ہے. ایران جو ہے وہ اسٹریٹجک اور بڑا افیکٹو انداز کے اندر ان کی ملٹری سائٹس کو جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے اور اس نے یہ دکھایا کہ نہ یہ ٹک سکتے ہیں ایران کے سامنے, نہ ان کا ایئر ڈیفنس اور نہ ان کی کوئی اور ٹیکنالوجی وہ ایران کو جو ہے وہ شکست دے سکتی ہے. اور امریکہ آ رہا ہے, اس کے بعد کیا کیلکولیشنز ہوں گی, کیا ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی لڑ سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. اور اسرائیل اور ایران کی حد تک تو یہ بات طے ہوگی 5ویں ہی دن کہ اسرائیل ایران کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے. دیکھیے, وہ اپنی شکست کو ہمیشہ بمبنگ ہی کے ذریعے چھپاتے ہیں. وہ جب بھی ان کی بڑی کوئی شکست ہوتی ہے وہ بڑی بمباری سویلین ٹارگٹس کے اوپر جا کر کرتے ہیں. یہ تو ان کا طریقہ کار آپ نے غزہ کے اندر بھی دیکھا ہوگا, لیبنان کے اندر بھی دیکھا ہوگا, ہوتھیز میں خلاف جو بمباری ہوتی ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا ہے. تو وہ بمباری تو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن ادھر سے جو سٹرائکس جاری ہیں یہ چند دنوں کے اندر, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ڈھیر ہو جائیں گے. تو اب امریکہ آ رہا ہے تو ایران کتنا لڑ سکتا ہے یہ بہرحال ڈیبیٹیبل ہے اور اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. سادہ سی بات یہ ہے کہ جیسے امریکہ سمجھ رہا تھا اور اب بھی وہ ایروگنس میں سمجھ رہا ہے کہ وہ بس آئے گا اور عراق اور افغانستان کی طرح بس ملیا میٹ کر دے گا, یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے. سادہ سی بات یہ. اب میں ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں اور اب جو اس نے ٹویٹ کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ پلانٹ پر بس یہی ہے, یہ زمینی خدا اس وقت بن چکا ہے اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بندہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے اور جان بولٹن کی رپورٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے. اب یہ اس کی ایروگنس آپ دیکھیں, کیا دنیا ایسے چلائی جاتی ہے؟ بھائی دنیا ان کی جاگیر ہے, بھئی دنیا ایسے چلتی ہے. اور ذرا اس کا ٹویٹ دیکھیے, ایران شوڈ ہیو سائن دا ڈیل, ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے تھی. آئی ٹولڈ دیم ٹو سائن. یہ مطلب جیسے ہوتا نا کوئی بڑا ایک فرعون جو بس جس نے کہا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا اور تم نے جو ہے وہ میری بات نہیں مانی, مطلب بالکل فرعون والا انداز. بھئی تم ہوتے کون ہو؟
تو موقع دینے والے، اور ایران تو ڈیل کر رہا تھا، ڈیل تو سنڈے کو مذاکرات ہونے والے تھے اور جمعے کو اٹیک کر دیا گیا۔ اچھا پھر جو دیکھیں نا اس کی لینگویج دیکھیں، واٹ اے شیم اینڈ اے ویسٹ آف ہیومن لائف، ویری ویری ڈینجرس، ویری ویری انفارچونیٹ۔ اب یہ اس کی لینگویج چیک کریں، کہتا ہے کہ واٹ اے ویسٹ آف ہیومن لائف، جیسے ایران کے اوپر کوئی نیوکلیر بم گرنے جا رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تو بہت ہلاکتیں ہونے والی ہیں، کہتا ہے واٹ اے، یعنی اپنے آپ کو وہ اب بھی ایک تو یہ اینگل کہ وہ دھمکی لگا رہا ہے کہ میس کیجویلٹیز ایران کے اندر ہونے جا رہی ہیں، اور دوسری طرف پھر بھی اپنے آپ کو وہ پیس میکر ہی پریزنٹ کر رہا ہے کہ دیکھو میں تو مارنا نہیں چاہتا، میں تو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیکھو ایران ہی کا قصور ہے، فلسطینیوں کے اوپر بم کیوں گر رہے ہیں؟ کیونکہ فلسطینیوں کا قصور ہے، کیونکہ فلسطینی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہاں پر بھی کہ بہت بڑی کیجویلٹیز ہونے والی ہیں، جیسے کوئی ان کے اوپر نیوکلیر بم خدا نخواستہ گرنے والا ہے، کہتا واٹ اے ویسٹ آف ہیومن لائف، لیکن ان کو ڈیل کر لینی چاہیے۔ بھائی ڈیل، یہ بھی پروپیگنڈا سمجھ لینا چاہیے، ڈیل واز نیور دیئر فار ایران، یہ سب ایک پروپیگنڈا۔ بھائی دیکھیں حماس ہے نا، حماس ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، اس کے سامنے جو ڈیل رکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ سرنڈر کرے، ہتھیار ڈالیں، وہ نکل جائیں اور غزہ کے لوگ بھی نکل جائیں۔ حماس نے وہ ڈیل قبول کی، بھائی سرنڈر ایگریمنٹ کوئی نہیں قبول کرتا، وہ چاہے چھوٹی سی حماس کیوں نہ ہو، تو ایران ایز اے کنٹری ایک سرنڈر ڈیل کو کیسے قبول کر لے؟ تو یہ ڈیل واز نیور دیئر، یہ لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی یہ کنفیوژن ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈیل کر لیتا تو اچھا ہوتا، ایران دیکھیں کیا لڑ سکے گا۔ یہ 5 دن میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا لڑ سکے گا، اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ ایران کے لیے ٹریپ تھا، ڈپلومیسی واز اے ویپن، ان کے لیے کوئی ڈیل وہاں پر موجود نہیں تھی، اگر ڈیل ہوتی تو 2015 کی طرف اس کو لے چکے ہوتے۔ سمپلی سٹیٹڈ، مطلب اس کی فرعون والی، میں نے دیکھو کتنا واضح کہا کہ ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیر ویپن، میں نے بس سادہ الفاظ میں کہہ دیا تھا، ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ I said it over and over again, everyone should immediately evacuate تہران، میں نے ان کو کہا لیکن ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی، تو تہران جب ایویکویٹ کرے۔ اب تہران جو ہے وہ 10 ملین پاپولیشن ہے ان کی، قریب 10 ملین کے قریب، اتنا بڑا شہر ہے، اس ریجن کا وہ سب سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ مڈل ایسٹ کا وہ سب سے بڑا شہر ہے، تو وہ ایویکویٹ کر کے کدھر جائیں، اور بھائی کیوں ایویکویٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں یعنی کہ ایک خوف اور تشویش بڑھی ہے کہ کیا حملہ ہونے جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ G7 کا ماحول وہاں پر خراب ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ G7 کو لیو کر رہا ہے اور وائٹ ہاؤس جا رہا ہے، اور وہاں پر اس نے کہا کہ سچویشن روم کے اندر جب وہ سارے تیار رہیں، تو G7 کے اندر خود ماحول خراب ہو گیا، کیونکہ وہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ سیز فائر کرنا ہے، ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، اور G7 کو آدھا ادھورا چھوڑ کر، یعنی اب دیکھنا کہ اسرائیل اس طرح سے ہٹ ہو رہا ہے کہ اس کو آدھی ادھوری وہ G7 چھوڑ کر ادھر جب آنا پڑا ہے۔ بھائی جب آپ نے ویپنری بھی دے دی، جب آپ نے سارا ان کو طاقت بھی دے دی، تو اب ان سے چند گھنٹے بھی نہیں سنبھالے جا رہے کہ G7 کا اجلاس ہی کمپلیٹ کر کے آ جاؤ۔ اب وہ خود G7 کا مطلب آپ دیکھیں نا، ویسٹ جو ہے وہ والا ویسٹ نہیں ہے، G7 کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا، وہ ہر کسی کا، اب جو ٹیبل پر 7 ملک بیٹھے ہیں ہر کسی کی اپنی پالیسی اور اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ویسٹ جو ہے وہ اوورال ہمیں ڈکلائن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسرائیلی جو میڈیا ہے I-24، یہ ان کا ٹاپ کا میڈیا، اس نے کہا ہے کہ گرین لائٹ مل گئی ہے اور امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ ہیز گیون دا گرین لائٹ ٹو جوائن دا وار اگینسٹ ایران، US officials. US source tell Israeli outlet I-24 that final preparations are underway for the US to join the Iran-Israeli war. یہ ایک یعنی ادھر سے ٹرمپ کا ٹویٹ اور ادھر سے اسرائیلی میڈیا کی یہ خبر۔ اچھا اب ہوا کیا کہ یہ وہاں سے نکلا، روانہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی یعنی یہ پچھلے آدھے پونے گھنٹے کی ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میکرون نے کہا کہ ٹرمپ اس لیے روانہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر سیز فائر کی بات ہو گئی، ہم نے یہاں پر بیٹھ کر سیز فائر کی بات کی ہے اور چیزیں طے ہو رہی ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ سیز فائر کو یقینی بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹرمپ کا ٹویٹ آیا کچھ منٹ پہلے، ٹھیک ہے، یعنی ماحول خراب ہو رہا ہے، پوری دنیا کا ماحول خراب ہو رہا ہے، ورلڈ سیکورٹی انڈر تھریٹ ہے اس شخص کی قیادت کے اندر، اور پورا ویسٹ جو ہے نا اوورال اب ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی ذرا بات سنیں، یہ میکرون نے کہا کہ ٹرمپ اس لیے جا رہا ہے کہ سیز فائر کی بات چل رہی ہے، پبلسٹی سیکنگ پریزیڈنٹ میکرون۔ اب یہ G7 کے اجلاس سے وہ نکلا ہے جہاں پر میکرون کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور مطلب فرانس ہے، امریکہ ہے، تعلقات ہیں، اور وہ فرانسیسی صدر کو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو پبلسٹی سیکر ہے، یہ پبلسٹی سٹنٹ کرتا ہے، سستی شہرت یہ حاصل کرنے والا، یعنی اب کہ کتنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سستی شہرت والا جو بندہ ہے اس کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ فضول آدمی، ٹھیک ہے نا، تو یہ پبلسٹی سٹنٹ جو ہر وقت کرتا رہتا ہے میکرون آف فرانس mistakenly said that the G7 summit in Canada to go back to DC to work on ceasefire between Israel and Iran. اس نے کہا کہ میں جو واپس DC جا رہا ہوں یہ میں کوئی سیز فائر کروانے جا رہا ہوں، رانگ، اس نے غلط کہا ہے چونکہ یہ پبلسٹی سٹنٹ کرتا رہتا ہے۔
He has no idea why I am on my way to Washington. اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں. But it certainly has nothing to do with ceasefire. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس کا کوئی تعلق سیز فائر سے نہیں ہے. Much bigger than that. اس سے بھی بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. Whether purposely or not, Macron always gets it wrong. میکرون جو ہے ہر وقت جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مطلب اس نے اچھی خاصی انسلٹ میکرون کی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک تو انسلٹ اور آپسی کا معاملہ. دوسرا اس نے کہا کہ یہ سیز فائر کا معاملہ نہیں ہے. ٹرمپ اس کی ایروگنس اور سارا اس نے کہا سیز فائر کا معاملہ نہیں ہے. تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مچ بگر معاملہ ہے, یعنی تہران کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے. یہ اس وقت بہت ماحول خراب ہے, بہت ٹینس اور پینک کا ماحول ہے. اور یعنی اب کیا ایران سرنڈر کر دے؟ دیکھیں ایران سرنڈر نہیں کرے گا کوئی بھی. میں نے کہا حماس بھی سرنڈر نہیں کر سکتی تو ایران کیا سرنڈر کرے گا. لیکن یہ جنگ امریکہ کو بھی مہنگی پڑے گی. اب اس کے بعد اس ٹویٹ کے بعد میکرون کا جواب آیا. میکرون وارنز ویسٹ رجیم چینج ان ایران وڈ بی اسٹریٹجک ایرر. اب یہ رجیم چینج امریکہ کر رہا ہے نا بھائی, جاپان نے تو کنڈیم کر دیا ہے اور خود یہ سیز فائر کی کچھ ممالک بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس نے ویسٹ کو اوورال نام لیا, لیکن امریکہ کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ اسٹریٹجک ایرر ہوگا, یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی. یہ دیکھیں عراق اور افغانستان جنگ میں کیا ایسا ہو رہا تھا, تو پہلا ثبوت کہ امریکہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا, تو یہ خود میکرون کی زبانی سننے. اور اس نے جو ایرانین سیویلینز کے اوپر بامبنگ کی ہے اسرائیل نے, اس کو کرٹیسائز کیا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ کہ اس نے ایک تو یہ انڈورس کیا کہ ایرانین سیویلینز کے اوپر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے, اور دوسرا اس نے کرٹیسائز کیا اور اس نے کہا کہ رسک فیولنگ گریٹر انسٹیبلٹی. اور اس نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سب کی تباہی کی طرف جائے گا. تو میں نے آپ کہا نا کہ یہ ایران کی جنگ ایسی جنگ نہیں ہے کہ یہ بس ایران میں تباہی مچائیں گے اور چلے جائیں گے. اسپین کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یورپ کو اسرائیل کے اوپر آرمز امبارگو لگانا چاہیے. اب یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا بالکل تبدیل ہو رہی ہے. I see no sign of de-escalation between Israel and Iran. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی سائن نہیں لگ رہا, کوئی آثار نہیں لگ رہا کہ یہاں پر ڈی ایسکلیشن ہونے جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر اسلحہ امبارگو لگانا چاہیے. اور جاپان کنڈیمز اسرائیلی اٹیکس آن ایران ٹوٹلی انٹالریبل. وجہ کیا ہے؟ دنیا کی اکانومی ہٹ ہوگی, دنیا کی آئل سپلائی ہٹ ہوگی, یہ جنگ بہت سارے ملکوں کو ڈریگ کر لے گی. مڈل ایسٹ بہت امپورٹنٹ ہے سب کے لیے, اور مڈل ایسٹ پورے کا پورا جنگ کے اندر ہوگا. اور امریکہ کے اندر بہت زیادہ اس بات کی مزاحمت ہے, اور اندرونی مزاحمت ہی صرف ٹرمپ کو روک سکتی ہے, لیکن وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ پھر وہ درمیان میں آ جاتی ہے. دیکھیں بات تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو لاجیکل ہو کہ بھائی یہ امریکہ کو جنگ سوٹ نہیں کرتی. اب خود ٹرمپ اسی بات کے اوپر الیکشن لڑ کے آیا ہوا ہے. اب جب اس نے اس بات کو دیکھنا ہی نہیں اور اس نے نتنیاہو اور اسرائیلی لابی اپنی ایروگنس میں فیصلے کرنے ہیں تو پھر چھوڑ دیں, پھر جب جنگ ہوگی تو اس میں دیکھا جائے گا. جیسے اسرائیل کو کتنی رپورٹس رکھی گئیں کہ یہ جنگ مہنگی پڑے گی, لیکن اس نے حملہ کر دیا نا. تو اب جب امریکہ حملہ کرے گا ڈیفینیٹلی یہ بہت تباہ کن ہوگا, یہ بہت خطرناک ہے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے, یہ بہت پینفل ہے, یہ بہت پینفل ہے. اب سوچے امریکہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہو, یہ کتنا پینفل ہوگا, کتنی کیجویلٹیز وہاں پر ہوں گی. تو یہ بہت پینفل ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو ایران پھر لڑے گا. دیکھیں انہوں نے ابھی بہت سارے آپشنز رکھے ہوئے ہیں, تو وہ آپشنز جو ہے وہ استعمال کریں گے. ہیرڈز اسرائیلی اینڈ فارنرز فلی ٹو سائپرس بائی یارڈ. کشتیوں کے ذریعے وہ سائپرس کو جو ہے وہ اس وقت بھاگ رہے ہیں, اور پھر آگے یورپ. تو یورپ کو بھی یہ سوچنا, اور میکرون اسی لیے کہہ رہا ہے بھائی یہاں سے یہ ریفیوجیز کا طوفان ان کی طرف جائے گا, تو اس لیے میکرون بھی کہہ رہا ہے اور ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ اس وقت کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اب آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ امریکہ آ رہا تو کیا ادھر تیاری ہے, اور ایران کتنا لڑ سکتا ہے, اس کے پاس کیا سرپرائز آپشنز اس وقت اویلیبل ہیں, اور یہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں, اور ایران کے حملے اس وقت جاری ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.